ایک کپڑے دھوئے بغیر پہننا۔ رئیس الدین انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بعض لوگ بالکل غلط کہتے ہیں۔ شریعت میں اصل طہارت ہے۔ جب تک ہمیں کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو ہم پاک ہی سمجھیں گے اس کو، ورنہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ سارا دن یہی بیٹھ کے سوچتے رہو کہ کہیں ناپاک تو نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے کپڑوں میں اصل، بلکہ ہر چیز میں اصل یہ کہ وہ پاک ہے، جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو۔ تو کپڑے آپ نے خریدے کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے ناپاک ہونے کا، تو آپ پاک ہی سمجھیں گے اور ان کو پہن کر اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ ویسے جو پرانے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھوئے بغیر پہننا ویسے ایک انسانی ایک طبیعت کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں کس کس نے استعمال کیا اس کو، کیا کیا اس میں جراثیم ہو، اور ناپاکی کا امکان تو بہرحال ہوتا ہے۔ تو کوئی احتیاطاً ان کو دھو کے پہن لے تو یہ زیادہ اچھا ہے، اور اس میں یعنی انسان کی جو نفیس لوگ ہوتے ہیں، صفائی پسند ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے بھی زیادہ قریب ہے یہ بات۔ دوسری ماں کی اولاد محرم ہے یا نامحرم، یعنی سوتیلی ماں کی اولاد۔ میرے والد صاحب نے میری والدہ کی وفات کے بعد میری خالہ سے نکاح کیا۔ خالہ کے پہلے سے 3 بچے تھے۔ کیا ان بچوں میں سے میرا کسی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ان کے لیے مجھ سے پردہ کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی یہ بچے آپ کے کزن ہیں، آپ کے والد کے تو یہ سوتیلے بچے بن گئے، لیکن آپ کے سوتیلے بہن بھائی نہیں بنے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان بچوں کا باپ بھی الگ اور ان بچوں کی ماں بھی الگ۔ وہ بچے جن کا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو تو وہ تو محرم ہوتے ہیں آپس میں، لیکن باپ بھی الگ ماں بھی الگ، تو دونوں ہی الگ ہیں، تو پھر وہ نامحرم کہلاتے ہیں۔ لہذا ان میں اگر کوئی بچی ہے تو اس کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد آپ سے پردہ کرے، اور آپ کا ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ مرد کے لیے بالوں میں ہیئر بینڈ لگانا۔ آصف صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں میں لمبے بال رکھنا چاہتا ہوں، اگر انہیں سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگاؤں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جی، مرد اگر لمبے بال رکھے اور بار بار ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ ان کو سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگا سکتے ہیں، پیچھے کی طرف لے جا کے۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر چٹیاں بنانا شروع کر دیں، پیچھے جو بال جاتے ہیں ان کو ہیئر بینڈ سے ان کو باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ جب بالوں کی چٹیاں بنائے گی تو اگر وہ بال جب گوندے جاتے ہیں نا بہت اچھی طریقے سے، تو غسل جب عورت پہ فرض ہو جائے تو اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے، بس بالوں کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اس کے تحت فقہا لکھتے ہیں کہ مرد نے اگر بالوں کو گوندا ہوا ہو اور اس کی یعنی گویا کہ ایک طرح سے پیچھے چٹیاں بنائی گئی ہو تو مرد کے لیے بال کھول کے غسل کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مرد بھی بڑے بال رکھتے تھے اور بعض دفعہ سنبھالنے کے لیے ان کو باندھ بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر مرد نے بڑے بال رکھے اور کہیں بھاگنے دوڑنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ ان کو عارضی طور پر ربڑ بینڈ سے یا کسی بھی چیز سے وہ ان کو پیچھے باندھ سکتے ہیں۔ اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگالتی ہوں، گندے پانی کے بعد صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے، کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے۔ اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی، میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، پانی بہتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے، اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں، پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے، پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے جب ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے، تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو ایک دفعہ آپ خود کنگھال لیں، یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو۔ جاری کا مطلب پائپ لگائیں، ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو، تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں۔ ناپاک کپڑے کو مشین میں ڈالنے سے پہلے کیا دھونا ضروری ہے؟ مرد حضرات کو جو احتلام ہوتا ہے، اگر وہ کپڑا ہم ڈائریکٹ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، یا پہلے اس ناپاک کپڑے کو الگ سے دھونا ہوگا پھر مشین میں ڈالنا ہوگا؟ دیکھو آٹومیٹک مشین اگر 3 دفعہ دھو کے پانی نکال دیتی ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔
تو اور اگر 3 دفعہ دھونے کے پروسیس سے نہیں گزرتی، یعنی پورا پانی آئے اس میں اچھی طرح دھوئے پانی نکلے، پھر دوبارہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، پھر تیسری دفعہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، تو 3 دفعہ اگر یہ پروسیس ہو رہا ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا. اگر 3 دفعہ یہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ مشین نے اگر 1 یا 2 دفعہ یہ عمل کیا تو 1 دفعہ آپ خود کروا دیں مشین سے. مشین تو بٹن دبا دیں گے دوبارہ وہی کام شروع کر دے گی، یا پھر آپ مشین میں پانی بھر کے پائپ نکال دیں، وہاں سے پانی نکل جائے گا، تو یہ پروسیس تیسری دفعہ دھونے کا آپ خود کر لیں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں. تو یعنی اگر وہ نشان پھر بھی موٹا نشان لگا ہوا ہے اس کے اندر گندگی کا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا. اس کو رگڑنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ نشان ہٹ جائے. ہاں رگڑنے کے باوجود بھی ہٹ نہیں رہا تو پھر پاک ہے. بہت زیادہ بھی وہمیوں کی طرح نہ رگڑنا شروع کر دیں. تو مردوں کے جو کپڑوں پہ ناپاکی لگ جاتی ہے نا، تو 1 دفعہ اس کو بس 1 دفعہ رگڑ دیں اچھی طریقے سے. اگر وہ نشان دور ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں دور ہو تو وہ معاف ہے. لیکن وہمی لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو وہ صبح سے لے کے جو کپڑا رگڑنا شروع کرتے ہیں وہ پھر مر جاتے ہیں، ان کو بس وہم ان کا ختم نہیں ہوتا. تو بس ہلکا پھلکا سا 1 دفعہ احتیاطاً رگڑ دیا بس کافی ہے. نشان چلا گیا ٹھیک ہے، نہیں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر بغیر رگڑی نشان چلا گیا تو نور لنا نور. سبحان اللہ. ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے. وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں 1 دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے. شیرینہ خان: بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی. تو ہاں اگر ٹب سے ایسے پانی لے لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا، بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور فرشتوں کو جب بتایا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، جس مخلوق کو تو بنا رہا ہے یسفک الدماء، وہ زمین میں خون بہائے گی، فساد کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین چاہے وہ ریاست کی صورت میں ہو، ریاست میں فساد پسند نہیں ہے. اللہ کو گھروں میں فساد پسند نہیں ہے، اللہ کو اداروں میں فساد پسند نہیں ہے. تو ہر وہ چیز جو فساد کا ذریعہ بنتی ہے، جو بھی لڑائی جھگڑوں کی طرف لے کر جاتی ہے، اللہ کو وہ چیز بھی پسند نہیں ہے. فرشتوں نے جب یہ کہا کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا تو اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مچانے دو، اچھی بات ہے میں نے تو پیدا اس لیے کیا ہے کہ معاذ اللہ میں فساد کو پسند کرتا ہوں. یہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ فساد نہیں پھیلائے گا، یہ بھی نہیں کہا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو جواب دیا اس جواب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا. اچھا اللہ نے یہ بھی جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے مچائے تو مجھے تو فساد پسند ہے، یہ بھی نہیں کہا اللہ نے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فساد اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا کہ اعلم ما لا تعلمون، میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی کچھ فسادی لوگ ہوں گے تو کچھ مصلح بھی ہوں گے. جہاں فساد ہوتا ہے وہیں اصلاح کا بھی مزہ ہوتا ہے. صحت مندوں کے علاقوں میں ڈاکٹر کا کوئی کام ہے؟ بولو. سارے صحت مند ہو تو ڈاکٹر کی قابلیت کا کیا پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر کون ہے اور بیمار کون ہے. ہاں اناڑی ڈاکٹر جہاں سب صحت مند لوگ رہتے ہوں وہاں جا کے بیماریاں پھیلا دے گا. اناڑی ڈاکٹر اناڑی حکیم، یا 2 نمبر ڈاکٹر 2 نمبر حکیم، وہ فساد پھیلا دے گا ضرور. تو جیسے صحت مندوں کے علاقوں میں کسی حکیم یا ڈاکٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ویلیو وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ بیمار ہوں. وہاں ڈاکٹر کی کاوشوں کا پتہ چلتا ہے کہ تم نے بیماریاں دور کرنے میں تمہارا کیا کردار ہے. تو اگر انسان کے مزاجوں میں فساد نہ ہوتا، تخریب کاری نہ ہوتی، تو سوسائٹی کی اصلاح کرنے والے لوگ بھی نمایاں نہ ہوتے. سارے نیک نیٹ کلین سے یاد آیا، مجھے بتاؤ سارے صاف ستھرے ہوتے تو صفائی کی ویلیو کا پتہ چلتا کہ صفائی کسے کہتے ہیں بھائی. کچھ میلے لوگ ہوتے ہیں، کچھ صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو ہم صاف لوگوں کو میلوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، یار اس کو بولتے ہیں صفائی. آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے نا کہ ہم کسی بھی چیز کو پہچانتے ہیں اس کے مقابل دوسری چیز سے.
کیا خیال ہے؟ دیکھو ہم جب کہتے ہیں نا 100 ڈگری سینٹی گریڈ اس پہ پانی ابل جاتا ہے، تو یہ 100 ڈگری کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس کو جو 100 قرار دیا وہ کیا مطلب؟ حقیقت میں 100 ہے بھائی، فرضی چیز ہے. ہم نے ایک فرض کیا، ایک پیمانہ، کہ یہ وہ ٹیمپریچر ہے جس پہ پانی جم جاتا ہے، تو اس ٹیمپریچر کو ہم نے نام دے دیا 0 کا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی جہاں تک مجھے معلومات ہیں، غلط ہے تو آپ خود ہی صحیح کر لیے گا اس کو بیٹھ کے. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کو ہم نے کیا نام دے دیا؟ 0 کا. اگر ہم یہ کر لیتے کہ اس ٹیمپریچر کو ہم 100 کا نام دے دیتے، 100 ڈگری پہ پانی جم جاتا ہے، تو بھی کوئی غلط نہیں تھا. پھر جس ٹیمپریچر پہ پانی بوائل ہوتا ہے اس کو ہمیں 200 کا نام دینا پڑتا، یا ہم 1000 کا نام دے دیتے اس کو. تو یہ سب چیزیں فرضی ہیں. انسان ایک چیز کے لحاظ سے دوسری چیز کو ایکسپلین کرتا ہے. مائنس ہم نے کہہ دیا جو 0 سے نیچے ہو. خیر یہ تبھی بعض سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ سب ایک کے مقابلے میں دوسری. یعنی ہم نے جو اپنے لیے پیمانے متعین کیے ہیں، یا قدرت نے ہمارے لیے جو پیمانے متعین کیے، ان پیمانوں سے ہم چیزوں کو ناپ رہے ہوتے ہیں. وہ پیمانہ چینج ہوا تو چیز کی حقیقت چینج. اور آسان مثال، ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ سبز کلر ہے اور یہ ریڈ ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سافٹ ویئر کے حساب سے کہہ رہے ہوتے ہیں. جانوروں میں یہ سافٹ ویئر الگ ہوتے ہیں. جس کو ہم ریڈ کہہ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے بکرا اس کو بلیک کہہ رہا ہو. وہ تو بیچارے کے پاس زبان نہیں ہے اس لیے کچھ کہہ نہیں پاتا ہو. اگر زبان ہوتی نا بکرے کے پاس تو سب سے پہلے یہ کہتا ظالمو 2 دانت کے بعد مجھے ذبح نہ کرو، مجھے جینے دو. خود 4 شادیوں کی باتیں کرتے ہو اور ہم 2 دانت کے ہوتے ہیں، بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو ہمیں بدنظری بھی نہیں کرنے دیتے اور کاٹ کے کھا جاتے ہو. یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے جانوروں کو زبان نہیں دی. علمہ البیان، بیان صرف اللہ نے انسان کو سکھایا ہے. تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ گرین ہے اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں جو پیمانے کلر کو ناپنے کے لیے، ایک کلر کو دوسرے کلر سے فرق کرنے کے لیے جو ہماری آنکھوں میں پیمانے ہیں، جو ہمارے دماغ میں اللہ نے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، بولو گرین. تبھی جو کلر ہماری آنکھ ٹریس کر پاتی ہے وہ کلر ہم دیکھ پاتے ہیں. بہت سی چیزیں ہماری آنکھ دیکھ ہی نہیں پاتی. سائنسدان لوگ بولتے ہیں میں سائنسی چیزیں بہت دیکھ رہا ہوتا ہوں. اب میں ہوں دیسی آدمی تو اپنے اسٹائل میں پھر بیان کرتا ہوں اس کو. میں اللہ کا شکر ہے ہم دیسی ہیں. دیسی ہونے میں انسان کو سکون ملتا ہے، دیسی ہونے میں انسان خوش رہتا ہے. جتنا آرٹیفیشل بنو گے زندگی کا اتنا زیادہ بیڑا غرق ہوگا. تو خیر دیکھو ساری چیزیں دیسی اچھی ہوتی ہیں. انڈا دیسی اچھا ہے، مرغی دیسی اچھی ہے، تو خود دیسی ہونا کیوں اچھا نہیں ہے؟ خود دیسی ہونا کیوں اچھا نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو آپ کیسے دیسی ہو، آپ تو ریووں میں گھومتے ہو. مزاج کے دیسی، فطرت سے محبت کرنے والے بنو. فطرت سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ جانور پالو، سمجھتے ہو؟ جانوروں سے محبت کرو. یہ انسان ہمیشہ سے جانوروں سے محبت کرتا ہے. گائے، بکری، مرغی ہمیشہ سے پالتا ہے. بلی نہ پالے وہ انکل بہت غصہ ہو جائیں گے. ہمارے بیان میں ایک انکل ہیں، ان کے بچے نے بلی گھر میں پالی ہوئی ہے اور وہ بیزار آ گئے ہیں بلی سے. اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا تو اس گھر میں بلی رہے گی یا میں رہوں گا. تو بچہ کہہ رہا ہے ابا بلی رہے گی، آپ نکل جاؤ. یہ حالات ہو گئے ہیں گھر میں. اور وہ بلی گھر میں بچے دے رہی ہے. یہ بیچارے 2-3 دفعہ میرے پاس آ چکے ہیں کہ میں بیزار آ گیا ہوں، میرے بیٹے نے بلی پالی ہوئی ہے، بلیوں کے انڈے بچے بھی ہو رہے ہیں، انڈے بچے کا مطلب بچے ہو رہے ہیں اس کے، اور گھر میں ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے ہمارے لیے، بچہ میری بات سن نہیں رہا. تو میں نے کہا تھیلے میں بلی اور اپنے بچہ دونوں تھیلے میں ڈال کے کہیں پھینک کے آ جاؤ. جو بچہ باپ کی بات گھر میں نہ سن رہا ہو اس کا حل یہ ہے کہ بلی کے ساتھ اس بچے کو بھی گھر سے نکالا جائے. بھائی بلی پالنا ایک جائز کام ہے، باپ کی اطاعت فرض ہے. اس بحث میں پڑھنے کی اجازت نہیں کہ وہ بلی جائز ہے نہ جائز. بچے سے جب بولیں کیونکہ جائز تو ہے بھائی، نارملی عام حالات میں جائز ہے. جب باپ کہہ رہا ہو کہ بلی گھر سے نکالو، باپ کو پسند نہیں ہے. مجھے کتنا شوق ہے مرغیاں بکری پالنے کا، جب تک میرے والد زندہ تھے میرا یہ شوق پورا نہیں ہوا، کیونکہ میرے والد صاحب کہتے تھے گھر میں نہیں پال سکتے آپ، اس سے یہ ہوگا فلانا ہوگا. مرغی وہ ایک دفعہ ایک بکری لے آئے تو وہ بکری نے جو میں کرنا شروع کی، ابا کی نیند ہماری خراب ہو گئی. ابا نے بولا بھائی نکالو، تو ہم نے نکال دی. ہم نے کہا ظاہر ہے ابا پہلے بکری بعد میں. تو اب ہم خود ابا بنے ہوئے ہیں تو اب ہم اپنے خرچے پہ پال رہے ہیں. اب ہمارا بیٹا بول کے دکھائے کہ بکری نکالو، بولے کہ بھائی تو نکلے گا بکری نہیں نکلے گی. تو جب باپ بن جاؤ نا تو پھر باپ والے کام اچھے لگتے ہیں. جب تک بیٹے ہو تو بیٹوں کی طرح رہا کرو، بچوں کی طرح رہا کرو. گھر میں باپ بننے کی کوشش بولو مت کرو. جب باپ بنو اپنے خرچے پہ انسان بدماشی کر سکتا ہے، اور باپ کی موجودگی میں تو اپنے خرچے پہ بھی بدماشی نہیں کرے.
کیونکہ حدیث میں آتا ہے انت و مالک علی ابی کا، تیرا خرچہ ہے ہی نہیں بھائی، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. گھر میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کم بختوں کا باپ کون ہے بیٹا کون ہے، عجیب اسٹائل سے رہ رہے. تو آپ اب بھی اگر وہ بچہ حضرت اب بھی اگر وہ بلی نہ نکالے نا تو آپ FIR کاٹیں اس کے خلاف. بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے بچے نے، نکال نہیں رہا بلی، وہ بلی پوٹیاں کر رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی گند بچایا ہوا اس نے گھر میں. اتنے بیزار آئے ہیں، آدھا گھنٹہ میرے پاس رونا دکھڑا لے کے جاتے ہیں. میں نے کہا یار ایسی کون سی نالائق اولاد ہے. تو اس پہ ایک گلدستے والا لطیفہ ہے، وہ اکیلے میں سناؤں گا کبھی، میں ایک اکیلے میں سناؤں گا کبھی، چھاؤں میں خوشبو لگا کے آئیں تو وہ اکیلے میں سناؤں گا انشاءاللہ، کہ اس گھر میں یا تو میں رہوں گا یا گلدستہ رہے گا. ایک ہے بڑا زبردست. خیر تو رفیع بھائی کو سمجھ میں آ گیا میرا. خیر تو کیا کہہ رہا تھا میں، دیکھو بات دائیں میں بہت ہوتی ہے. میں بیان کیا کر رہا تھا، نہیں نافرمان، ہاں تو میں سائنسی ایک تحقیق پیش کر رہا تھا دیسی اسٹائل میں، آئنسٹائن کی تھیوری پیش کر رہا تھا دیسی اسٹائل میں. دیکھو دیسی اسٹائل میں جب آپ نیوٹن کا قانون بتاؤ گے نا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، یہ ولایتی اسٹائل ہے، یہ سائنسدانوں کا اسٹائل ہے. صحیح ہے نا، یہ نیوٹن کا لا سائنسدانوں کے اسٹائل میں ہے کہ جب ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے اور ری ایکشن اتنا ہی پاورفل ہوتا ہے جتنا ایکشن ہوتا ہے. ظاہر ہے جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوگا، کوئی ورک ہوگا تو اس کے بدلے میں کچھ جو کچھ ہوگا وہ ری ایکشن کہلاتا ہے نا. تو دیسی اسٹائل میں کہ جب بھی ایک چماٹ لگاؤ گے کہ آگے سے اسی اسٹائل سے چماٹ لگے گا. پاکستانی قوم فارغ بہت ہے ماشاءاللہ، ان کی ساری صلاحیتیں میمز میں اور ٹک ٹاک پہ جو جوکس ہیں نا اس میں خرچ ہو رہی ہے. آپ نے ٹیمپریچر دیکھا ہوگا نا، کہ ٹیمپریچر کے بارے میں سنا ہوگا بھائی 18 ڈگری ہے اور فیل لائک 20 ڈگری، محسوس اتنا ہوگا جیسے 20. یہ آتا ہے نا محکمہ موسمیات والے بھائی ٹیمپریچر تو 18 ڈگری چل رہا ہے لیکن محسوس ایسے ہوگا جیسے 20 ڈگری. اب یہ دیسی لوگوں کو سمجھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یار ٹیمپریچر ہے 18 اور محسوس کتنا ہو رہا ہے 20. تو پاکستانی ایک ٹک ٹاکر ہے، اس نے سمجھایا یہ فلسفہ. اس نے کہا دیکھو ابا نے اکیلے میں آپ کی بے عزتی کر دی، تھپڑ لگا دیا یا کچھ سنا دیا، تو یہ بے عزتی فار ایگزامپل 18 ڈگری ہے، ہم اس کو بے عزتی کی ایک یونٹ بنا کے اس کو ناپ لیتے ہیں. لیکن اگر اسی دوران آپ کے دوست احباب آ جائیں تو بے عزتی تو 18 ڈگری ہی ہے لیکن محسوس کتنی ہوگی، 20 ڈگری محسوس ہوگی آپ کو. بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ابا نے کی ہے لیکن محسوس کا جو عنصر ہے وہ اس میں بڑھ جائے گا. شادی شدہ آدمی جب گھر میں بے عزتی ہوتی ہے نا تو جتنی ہوتی ہے محسوس اس سے زیادہ ہوتی ہے اس کو. خیر تو دیکھو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے، میں کہہ رہا تھا اس کو میں دیسی اسٹائل میں بیان کرتا ہوں. نظریہ اضافت جو ہے وہ کیا ہے، ہم جب بھی کسی چیز کو پہچانتے ہیں تو کسی دوسری چیز کے مقابلے میں پہچانتے ہیں. ہمیں اگر کوئی رنگ ہرا لگ رہا ہے تو ہماری آنکھ میں کچھ ہے ایسا جو ہمیں ہرا دکھا رہا ہے، وہ عین ممکن ہے وہ کتے کو پیلا لگ رہا ہو. لگتا نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اب وہ تو کتے سے ہی پوچھے تجھے کیا لگ رہا ہے یہ. تو اس لیے اس میں بہت پیچیدہ سائنس ہے یہ کہ یہ ہے کیا. ٹائم، ہمیں جو ٹائم لگ رہا ہے کہ یہ اتنا ٹائم گزر رہا ہے ہمارا، لیکن ہم کسی دوسرے پلینٹ پہ پہنچ جائیں تو ماہرین کہتے ہیں وہاں ٹائم کی کہ یونٹ ہی چینج ہو جائیں گے. بلیک ہول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم وہاں سے ہو کے آ تو نہیں سکتے، مر جائیں گے، لیکن اگر زندہ رہیں تو ہم وہاں سے جب ہو کے آئیں گے تھوڑی دیر تو یہاں صدیاں بیت چکی ہوں گی واللہ عالم. تو ہم ہر چیز کو کسی دوسری چیز سے ناپ رہے ہوتے ہیں. اور یہ قرآن بہت دفعہ یہ دعویٰ کر چکا ہے، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. اس سے زیادہ عموم ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز کو ہم نے پیر کی شکل میں بنایا ہے. ایک چیز کو پہچاننے کے لیے دوسری چیز کو فرض کرنا پڑتا ہے، اس کے مقابلے میں ہم اس کو پہچان رہے ہوتے ہیں. دیکھو موومنٹ کیا ہے، حرکت کسے کہتے ہیں. دوسری چیزیں رکی ہوئی نظر آئے تو ہم اس کے مقابلے میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ بھی حرکت کر رہی ہے تو ہمیں لگے گا ہی نہیں کہ ہم حرکت کر رہے ہیں. مجھے آپ بتاؤ ابھی ہم چل رہے ہیں یا ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک جگہ بیٹھے ہوئے. بالکل غلط بھائی، زمین بھی گھوم رہی ہے تو ہم زمین کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں. اور صرف زمین کے ساتھ ساتھ نہیں گھوم رہے، زمین ہمیں لے کے سورج کے گرد 1 لاکھ یا 2 لاکھ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گھوم رہی ہے. تو رکے ہوئے کہاں ہیں ہم؟ لیکن بات یہی ہے کہ ہم رکے ہوئے ہیں. کہیں جا کے گھر میں بول نہیں دینا کہ ہم گھوم رہے ہیں، اس لیے کہ پھر بیگم بولے گی کہ میں تو نہیں گھوم رہی، میں تو پہلے کہتی تھی تم گھوم رہے ہو، تمہارا دماغ کیا ہے، گھوما ہوا ہے. آج تو ثابت ہو گیا کہ تم گھوم رہے ہو. تو ہم اپنے آپ کو ساکن کس لحاظ سے کہتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد کی ساری چیزیں ہمارے لحاظ سے ساکن ہیں، اس لیے ہمیں ایسا لگ رہا ہے
تو اس دنیا میں کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے کسی دوسری چیز کو اس کے مقابلے میں رکھا جاتا ہے, اس کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھنڈی ہے, یہ گرم ہے, یہ ساکن ہے, یا یہ چل رہی ہے, یہ خوبصورت ہے یا یہ بدصورت ہے. بدصورت دنیا میں نہ ہوتے تو خوبصورت کا تصور نہ ہوتا, خوبصورت دنیا میں نہ ہوتے تو بدصورت کا پتہ نہ چلتا, گندگی نہ ہوتی تو صفائی کا پتہ نہ چلتا, صفائی نہ ہوتی تو گندگی کا پتہ نہ چلتا, شرک نہ ہوتا تو توحید کا پتہ نہ چلتا, خدا کے منکر نہ ہوتے تو خدا کے ماننے والوں کا پتہ نہ چلتا, ظالم نہ ہوتے تو عادل کی پہچان نہ ہوتی, عادل نہ ہوتا تو ظالم کی پہچان نہ ہوتی, 4 شادیوں استغفر اللہ, چلو بات مکو, 4 شادیوں والے نہ ہوتے تو چھڑے چھاٹ کا پتہ نہ چلتا, بے اولاد نہ ہوتے تو اولاد کی نعمت کا پتہ نہ چلتا, اولاد نہ ہوتی تو بے اولادوں کا پتہ نہ چلتا, مرد نہ ہوتا تو عورت کا پتہ نہ چلتا کہ عورت کسے کہتے ہیں, عورت نہ ہوتی تو مرد کی مردانگی کا احساس نہیں ہوتا. ہر چیز ایک کے دوسرے کے مقابلے میں ہے, اور یہ مقابلے اللہ نے اس کائنات میں رکھے ہیں, فرشتوں میں نہیں رکھے. مرد اور عورت اور بہت ساری چیزوں میں فرشتے سارے اچھے, برا ان میں کوئی نہیں. انسان میں اللہ نے یہ قابلیت رکھی ہے. تو اللہ نے جو فرمایا تھا نا فرشتوں سے, فرشتوں نے کہا زمین میں خون بہائے گا, 2 نمبریاں کرے گا, فساد پھیلائے گا, تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں, اللہ نے فرمایا کہ نہیں پھیلائے گا, یا میں اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ فساد پھیلائے, مجھے فساد پسند ہے. نہ اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے. قرآن میں کتنی جگہ ہے اللہ لا يحب المفسدین, اللہ فساد کرنے والوں کو پسند بولو نہیں کرتا. اللہ فسادیوں کو تو پسند ہی نہیں کرتا. تبھی تو اس سزائیں ہیں اسلام میں. چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ چوری ایک فساد ہے یا نہیں؟ کماتا کوئی اور ہے, کھاتا کوئی اور ہے. اللہ نے کہا ہاتھ کاٹو, آپ کو نہیں کہا, حکومت کو کہا ہے. زنا سے سوسائٹی میں فیملی سسٹم ختم ہو جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے, زبردست خاندانی بیان کیا, میں 2 جینڈر مانتا ہوں, ایک مرد اور ایک عورت. کچھ عقل کی بات کی نا اس نے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس کا صرف مذہب سے نہیں, کھوپڑی سے بھی تعلق ہے کہ 2 ہی نسلیں ہیں. آپ کہیں خواجہ سرا کہاں جائیں؟ خواجہ سرا اول تو ہوتے نہیں ہیں اتنے جتنے بنا لیے گئے. چھاؤں میں اکیلے میں آنا ایک لطیفہ سناؤں گا, اتنے ہیں نہیں جتنے بنا لیے گئے. یہ جو میں جب کہتا ہوں نا چھاؤں میں آنا لطیفہ سناؤں گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ کو فوش لطیفہ ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پبلک افورڈ نہیں کر پاتی, تو وہ ان کی مینٹیلٹی سے اوپر کے لطیفے ہوتے ہیں. وہ لطیفہ سنا کے اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اگر میں ابھی شروع کر دوں گا بیان سارا, تو اس لیے میں کہتا ہوں چھاؤں میں خوشبو لگا کے آنا. میں تو سوچ رہا ہوں لطیفے بیچنا شروع کروں اب میں اکیلے میں, بزنس بن جائے گا ٹھیک ٹھاک. فری پاکٹ میں چھاؤں میں اکیلے میں سنا رہا ہوتا ہوں میں لوگوں کو. بھئی ایک لطیفے پہ آدمی پیسے تو لے یار. تو 2 ہی جینڈر ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا, ایک مرد اور ایک عورت. خاندانی بات کی, خود آدمی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کیا ہے؟ آدمی ہے, اور اس کے بچے بھی ہیں, 5 بچے ہیں میں نے سنا ہے. نیچر کے قریب ہے نیچر کے, تبھی تو بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں. اور کہہ رہا ہے میں صرف میرج کو مانتا ہوں کہ عورت سے شادی ہو, اس کے علاوہ کسی ریلیشن کو نہیں مانتا. کیا ڈونلڈ ٹرمپ مسلمان ہے؟ نہ. جو غیر مسلم بھی کھوپڑی کو صحیح استعمال کرے گا نا, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, اس کے لیے مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے, کھوپڑی کا درست ہونا ضروری ہے. وہ یہی باتیں کرے گا کہ مرد اور عورت کا ملاپ وداؤٹ میرج, اس سے فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے. اور فیملی سسٹم تباہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اور جانوروں کا فرق ختم ہو جاتا ہے, نیچر سے بغاوت ہو جاتی ہے, لوگ ڈپریشن میں تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. بڑھاپا ایسی کی تیسی, جوانی کی بھی ایسی کی تیسی, صرف بڑھاپا نہیں. اچھا خیر, تو اگر زمین میں برائی نہ ہوتی تو زمین میں ہمیں اچھائی کا پتہ نہ چلتا. بزدل نہ ہوتے تو بہادروں کو ایوارڈ نہ ملتے. سست نہ ہوتے تو چست کی ویلیو بھی ختم. موٹے نہ ہوتے تو پتلوں کا کیسے پتا چلتا کہ یہ پتلا ہے, اور پتلے نہ ہوتے تو موٹوں کا کیسے پتا چلتا کہ یہ موٹے. پہ بھی ایک لطیفہ, اس پہ $1000 بنتے ہیں. ایسا خاندانی لطیفہ ہے نا, نہیں یہاں سنانے کا نہیں. $1000 کم سے کم, 1000 بہت کم ہے. جیسا لطیفہ ہے نا, آپ بولو گے مجھ سے $50,000 بنتے تھے اس پہ. وہی موٹے پیٹ والا نا, وہ ڈب ٹائٹ ہے نا, سنا نہیں دینا, کاپی رائٹ ہے. کسی اور کو, جن کو میں نے اکیلے میں سنایا ہوا ہے تو کاپی رائٹ میرے پاس ہے, وہ کسی اور کو نہیں سنا سکتے, اجازت نہیں ہے میری طرف سے. سنایا اسٹرائک دوں گا میں, اپنے طور پہ بھی سنا دیا, یعنی کیس کروں گا کہ یہ لطیفے پہ رائٹ کس کا تھا یہ میرا رائٹ. خیر جی, تو اس کا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو آئنسٹائن کا نظریہ اضافہ تھا نا,
قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، کیونکہ اس کا بڑا کمال ہے۔ خلق الازواج کلھا، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، پیر کو کہتے ہیں۔ اچھا، جوڑوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو پیئرنگ کر کے نہیں جو پرندے رہ رہے ہوتے، صرف اس کو نہیں کہتے، ایک دوسرے کے مد مقابل کو بھی پیئر کہا جاتا ہے، جوڑا کہا جاتا ہے، یعنی کالے کے مقابلے میں کیا ہے؟ سفید، تو یہ بھی پیئر ہیں، جوڑے ہیں۔ وائٹ کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ بلیک۔ یخ ٹھنڈا، اس کے مقابلے میں بالکل گرم، تو یہ بھی جوڑے ہیں۔ کسی چیز پہ پازیٹو چارج ہے، کسی چیز پہ نیگیٹو چارج ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ بھی جوڑے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے جس نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے۔ دنیا کا پورا نظام پیئرنگ پہ چل رہا ہے، اور آپ کہتے ہو شادی نہیں کرو، پورا نظام پیئرنگ پہ چل رہا ہے میرے بھائی، اور مرد اور عورت بغیر پیئرنگ کے، عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ تو ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ مما تنبت الارض، اتنا کہہ دینا کافی تھے نا کہ ہر چیز کے جوڑے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں اللہ اس پوری کائنات ہی کس نظام کے تحت چل رہی ہے؟ جوڑوں کے تحت۔ یہ والے جوڑ نہیں، جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے وہ نہیں، جوڑوں کا درد جوڑوں میں ہی ہوتا ہے اکثر، نہیں آئی، بہت اوپر کی بات ہے، اس کے $50 الگ سے۔ جوڑے سمجھتے ہیں نا، میاں بیوی جوڑے ہوتے ہیں نا، تو جوڑوں کا درد انہی میں ہوتا ہے، جوڑوں میں اکیلے۔ رنگ چہرے کا درد کیسا ہے، آئینہ گرد کیسا ہے، کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں، پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے، یہ مطلب۔ اچھا خیر، تو مما تنبت الارض، اللہ نے جب ہمیں کہہ دیا ہر چیز، آج رفیع بھائی کو بڑی ہنسی آ رہی ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہر چیز میں نے جوڑوں کی شکل میں بتائی ہے، تو آگے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ہمیں یقین آ گیا۔ لیکن اللہ نے کہا نہ تمہیں یقین نہیں آئے گا، کیونکہ جب یہ قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے، اس وقت بہت سارے سائنسی حقائق سے پردہ اٹھا نہیں تھا، تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ اللہ نے محمود کو بنایا تو محمودہ کو بھی بنایا، وحید کو بنایا تو وحیدہ کو بھی بنایا، عارف کو بنایا تو عارفہ کو بھی بنایا، سعید کو بنایا تو سعیدہ کو بھی بنایا، یہ مطلب ہے جوڑوں کا۔ نہ اللہ نے کہا مما تنبت الارض، زمین سے جو کچھ اگتا ہے اس کا نظام بھی کس پر ہے؟ پیئرنگ پر ہے، اس میں بھی نر مادہ ہیں۔ مما تنبت الارض ومن انفسہم، خود تمہارے اندر بھی جوڑوں کا پورا ایک نظام ہے۔ اور ومما لا یعلمون نے تو انتہا کر دی کہ جو تم نہیں جانتے نا، جس مخلوق کو یا جس کے جوڑے ہونے کو تم نہیں جانتے، تم یہ کہتے ہو کہ ان میں کوئی جوڑوں کا نظام نہیں ہے، یہ تو ایک سمپل ہے، ایک پتھر کو آپ کیسے کہیں گے اس میں پیئرنگ ہے؟ نہیں بھائی، جب آپ اس کو توڑو گے، ایک آئٹم میں